الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومحبوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد صدق اللہ العظیم۔ حمد و صلوات کے بعد محترم سامعین، بزرگوں، بھائیوں، پچھلا جمعہ آپ حضرات کے سامنے پڑھایا تھا، جس میں میں نے ایک یہ عنوان اختیار کیا کہ وہ کون سے 7 آدمی ہیں، وہ کون سے 7 خوش نصیب افراد ہیں کہ جن کو کل قیامت والے دن اللہ جل شانہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ تو آج بھی اسی حوالے سے آپ کے سامنے کچھ عرض کرتا ہوں۔ قیامت والے دن میدان محشر میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، ہر آدمی ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، ہر ایک کو اپنی اپنی جان کی فکر ہوگی۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، سورہ مزمل میں آتا ہے فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، کہ اگر تم انکار بھی کر دو اس دن کا تو کیسے اس سے بچ سکو گے؟ 100 بار ہم، 1,00,000 بار ہم انکار کر دیں کہ ہم اس دن کو نہیں مانتے، لیکن اللہ فرما رہے کہ تم اس دن سے بچ نہیں سکتے۔ وہ کیسا دن ہوگا؟ یجعل الولدان شیبا، بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے، اتنا سخت تکلیف دہ دن ہوگا۔ السماء منفطر بہ کان وعدہ مفعولا، کہ اس دن آسمان بھی پھٹ جائے گا، زمین بھی پھٹ جائے گی، چاند سورج بے نور ہو جائیں گے، اور جو اللہ کا وعدہ ہے وہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے۔ لیکن اس دن وہ 7 خوش نصیب آدمی ان تمام پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ ہوں گے، مامون ہوں گے، جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے
ان کو کچھ بھی تکلیف، درد، پریشانی نہیں ہوگی۔ روایات میں آتا ہے ان کے لیے وہ ایسے وقت گزرے گا جیسا کہ ہم عصر کی نماز پڑھنے کے بعد مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے جب آتے ہیں تو یہ درمیان کا جو وقت ہوتا ہے، تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، ایسے ہی ان کو معلوم ہوگا کہ بس اتنا ہی وقت گزرا ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان 7 آدمیوں میں سے بنائے اور ان بندوں میں شامل فرمائے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور اللہ سے رحمت کی امید بھی رکھنی چاہیے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، میری طرف دیکھا کریں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ اس طرح پھر وہ قرآن اور حدیث کی ایک وہ بے ادبی ہوتی ہے، کیونکہ میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث ہی پڑھ رہا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، کہ جیسا میرے بارے میں گمان رکھو گے میں ایسے ہی تمہارے ساتھ پیش آؤں گا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، بخاری شریف میں یہ حدیث آتی ہے۔ تو ہمیں اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، لیکن اس پر میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا پچھلے جمعہ کہ جو اللہ کے احکامات ہیں وہ ضروری ہیں۔ حدیث میں آتا ہے القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند آدمی وہ ہے، سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کی حفاظت کرے اور کل قیامت کے دن جو دن آنے والا ہے اس کی تیاری میں اپنے آپ کو لگا دے۔ اور بے وقوف کون ہے؟ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، کہ جو اپنے آپ کو خواہشات کے پیچھے لگا دے، وتمنا اللہ، اور پھر اس کے بعد اللہ پر تمنا کر لے، اللہ آپ پہ بخش دے گا، اللہ آپ پہ بخشے سی، جو مرضی کیے جائیں۔ یہ ہمیں شیطانی دھوکہ ہے۔ اس لیے اللہ کا جو بھی حکم ہو، نماز 5 نمازیں ہیں، سال کے بعد روزے، اللہ خیر کرے آنے والے ہیں، دعا بھی کرنی چاہیے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ یا اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ یہ دعا کرنا سنت نبوی ہے اور اس پر اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ تو اللہ سے اچھی امید رکھیں۔ روایات میں آتا ہے 2 جہنمی بہت زیادہ چیخ رہے ہوں گے، اور لوگ بھی جہنم میں ہوں گے، لیکن 2 جہنمی ایسے ہوں گے کہ جن کی چیخ و پکار سب سے زیادہ ہوگی۔ اللہ جل شانہ فرمائیں گے ان کو نکال کر میرے پاس لے آؤ۔ ان کو نکال کر لایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کہ دوسرے اور لوگ بھی جہنم میں ہیں، دوزخ میں ہیں، صرف تم نہیں ہو، تو تم اتنا زیادہ کیوں چیخ و پکار کر رہے ہو؟ وہ کہیں گے یا اللہ ہم اس لیے چیخ و پکار زیادہ کر رہے ہیں تاکہ آپ ہمارے اوپر رحم و کرم فرما دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میری رحمت یہی ہے کہ جہاں سے آئے ہو وہیں دوبارہ چلے جاؤ، جہنم میں۔ ایک آدمی تو چلا جائے گا جہنم میں، لیکن اس کے لیے اللہ جل شانہ جہنم کی آگ کو بردوں و سلامت، ٹھنڈک اور سلامتی والی بنا دیں گے۔ اور دوسرا جو ہوگا وہ تھوڑی دیر چل کر رک جائے گا، تھوڑا سا آگے جا کر رک جائے گا۔ اس سے اللہ جل شانہ پوچھیں گے کہ تو کیوں رک گیا؟ وہ تو چلا گیا، تو کیوں رک گیا؟ وہ کہے گا یا اللہ آپ کی رحمت کی امید ہے، مجھے یقین ہے کہ جس کو آپ ایک مرتبہ جہنم سے نکال دیں دوبارہ اس کو آپ جہنم میں نہیں ڈالتے، مجھے یہ یقین ہے آپ کی رحمت پر۔ اللہ جل شانہ فرمائیں گے اچھا بلاؤ اس دوسرے کو بھی اور اس کو بھی میرے پاس لے آؤ اور دونوں کو جنت میں داخل کر دو۔ یہ اللہ کی رحمت ہوگی اس دن۔ اس لیے اللہ کی رحمت کی ہمیں امید یقین ہونا چاہیے، لیکن سب سے پہلے اعمال ہیں۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تبلیغی جماعت کے جو تھے،
بڑے اللہ والے تھے، آپ حضرات نے نام سنا، جانتے بھی ہیں. وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو بزرگ ہے یہ جنتی ہے، اور وہ یہ جو ہیں یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر یہ لوگ کوئی قسم اٹھا لیں کہ یا اللہ ایسے ہو تو اللہ تعالیٰ اسی طرح کرتے ہیں. یہ حدیث میں بھی آتا ہے، میں اپنی طرف سے کوئی لفظ نہیں بول رہا، یہ حدیث میں بھی آتا ہے. ایسے واقعات نبی کے سامنے بھی پیش آئے تھے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ بدلہ نہیں لیا جائے گا. وہ ایک عورت نے کسی عورت کا دانت توڑا تھا، اس صحابی نے کہا قرآن تو اتر آیا، الجروح قصاص السن بالسن، دانت کے بدلے دانت، لیکن اس صحابی نے قسم اٹھا دی. تو پھر حدیث میں یہ آتا ہے جب وہ اس کے ورثاء کے پاس گیا کہ معاف کر دو، تو انہوں نے پھر معاف کر دیا تھا. اس کی گویا کہ وہ قسم پوری ہو گئی. اس کے ورثاء جو تھے، وہ جس کا دانت جو ٹوٹا تھا اس کے جو ورثاء تھے، اس عورت کے جو ورثاء تھے، انہوں نے معاف کر دیا تھا. تو اس موقع پر پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے بعض بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر وہ قسم اٹھا دے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا فرماتے ہیں. تو وہ بزرگ فرماتے ہیں، وہ زندہ ہیں، وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو مسلمان ہے، جس کے دل میں کلمہ ہے، یہ گھاٹے میں نہیں ہے. بے شک فاسق فاجر ہے، گناہ گار ہے، ہم گناہ گار ہیں، ہم کون سا کوئی وہ من آنم کے من دانم، یہ ظاہر کو ہی نہ دیکھا جائے، باطن جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنا فضل و کرم والا معاملہ فرمائے، رحمت والا معاملہ فرمائے. تو حدیث میں آتا ہے آنا عند ظنی بی عبدی، میرے بندے کا میرے بارے میں جیسا گمان ہوگا اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا جائے گا. اس لیے اللہ سے ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے. تو بہرحال قیامت کی ہولناکیاں جو ہوں گی، اس دن ان ہولناکیوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے وہ 7 خوش نصیب آدمی محفوظ ہوں گے جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. ایک آدمی، پہلا آدمی امام عادل. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، امام عادل کہ وہ حاکم، وہ حکمران جو عادل ہو، اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کرتا ہو، ظالم نہ ہو، اپنی رعایا کے جو اس کے ذمے حقوق ہیں ان تمام حقوق کو بجا لاتا ہو، اپنی رعایا کی خیر خواہی کرتا ہو، ان کے ساتھ عدل و انصاف سے کام کرتا ہو، ان پر ظلم ستم نہ کرتا، ان کو دکھ اور تکلیف نہ دے. اور ایسے بے شمار واقعات ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھ لیں، ان کے بارے میں آتا ہے ایک آدمی باہر سے آیا کسی اور ملک سے، تو آ کر پوچھا صحابہ سے کہ آپ میں سے عمر فاروق کون ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی باہر سے جو آتے تھے وہ پوچھتے تھے، کیونکہ صحابہ نے اپنے آپ کو نبی کی سیرت میں، صورت میں ڈھال رکھا تھا. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہجرت کر کے گئے تھے مدینہ طیبہ، تو وہاں پر بھی لوگوں کو معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ کون ابو بکر اور کون محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عکس نبوت تھے، عکس محمد تھے. آج بھی اللہ کے نبی نے اپنے پہلو میں ان کو سلائے رکھا ہے. تو پوچھا کہ آپ میں عمر کون ہے. اس نے سن رکھا تھا کہ وہ عمر جو ہے جس نے تقریباً آدھی دنیا پر حکمرانی کی ہوئی ہے، جس سے یہ کیسرا و کسرا بھی ڈرتے ہیں، تو وہ ایسی شان و شوکت میں ہوگا، اس کے لیے بڑا کوئی محل ہوگا، اس کے چوکیدار ہوں گے، سپاہی ہوں گے، فلاں فلاں، جیسے وہ دل میں آتا ہے، جیسے ہمارے یہاں ملکوں میں ہوتا ہے، بڑا پروٹوکول دیا جاتا ہے. حکمران جو ہوتے ہیں قوم کا پیسہ کھانے والے، تو
انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو سویا ہوا ہے، اینٹ کا تکیہ بنایا ہوا ہے، وہ جو سویا ہوا ہے اینٹ کا تکیہ بنا کر، وہ عمر فاروق ہے، کوئی وہاں پر پہرے دار نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ ہاں، اسی لیے کیسر و کسریٰ اس سے ڈرتے ہیں کہ یہ اپنی رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کرنے والے ہیں، ان کے حقوق کا خیال کرتے ہیں۔ اور ہمیں معلوم ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، کتنا زیادہ وہ خیال کیا کرتے تھے۔ اور اس نے پھر آگے یہ بھی کہا کہ ہمارے جو بادشاہ جو ہیں وہ اس لیے ڈرتے ہیں کہ وہ اپنی رعایا پر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ آج بھی یہی وجہ ہے۔ یہاں پر یہ میں آپ کو بتا دوں کہ امام عادل سے کون مراد ہے، تو یہ ہمیں ذہن میں ہونا چاہیے کہ امام عادل سے ہر وہ شخص مراد ہے جس کو اللہ نے کسی عہدے سے، مرتبے سے، مقام سے نوازا ہو، وہ چاہے عہدہ سرکاری ہو یا غیر سرکاری ہو۔ اس میں والدین بھی آ جاتے ہیں۔ والد جو ہوتا ہے وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں پر، اپنی بیوی پر وہ ایک یہ منصب رکھتا ہے، ایک مقام اور مرتبہ رکھتا ہے۔ اللہ نے اس کو بھی قوام، حاکم بنایا ہے۔ اس لیے اس والد کو بھی چاہیے کہ اس کے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ پیش آئے، ان کے حقوق کو پورا کرے، جو بھی ان کے حقوق ہیں تمام حقوق کو پورا کرے۔ والدین کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں۔ اگر ہم ان کے حقوق کا خیال نہیں کریں گے تو پھر ہمارے خلاف بھی پھر قیامت والے دن ہم سے پوچھا جائے گا۔ تو اس لیے اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ عمر بن عبدالعزیز کا عادلانہ نظام تھا، جن کو 5واں خلیفہ کہا جاتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کہ جن کی حکومت میں، جن کی خلافت میں زمانے میں جنگل میں پانی کے گھاٹ پر ایک جگہ پر شیر بھی پانی پی رہا ہے، ہرن بھی پانی پی رہا ہے، کسی کو کسی سے کوئی خوف ڈر نہیں ہے، کیونکہ وہ عدل و انصاف سے کام کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک بدو نے دیکھا کہ شیر نے ہرن کا شکار کر لیا ہے، شیر نے ہرن کو کھا لیا ہے، چیر پھاڑ کر اس کو کھا لیا ہے۔ تو اس نے یہ کہا کہ لگتا ہے عمر بن عبدالعزیز فوت ہو چکا ہے۔ اس نے پھر آ کر پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ واقعی ایسے ہی ہوا ہے کہ اس سے پہلے، اس واقعہ سے پہلے جس وقت شیر نے ہرن کو کھا لیا تھا، اس واقعہ سے پہلے عمر بن عبدالعزیز فوت ہو چکے تھے۔ آج ہم کیوں اتنا پیچھے چلے گئے ہیں ہر اعتبار سے، کہ آج یہاں پر عدل و انصاف نہیں ہے۔ اور یہ صرف ہمارے حکمرانوں کا ہی کام نہیں، ان کو بھی حکم ہے قرآن و حدیث کے حوالے سے، ہم سب کو یہ حکم ہے، کلکم مسئول عن رعیتہ، ہم میں سے ہر آدمی سے پوچھا جائے گا اپنی رعایا کے بارے میں، ہم سے اپنی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، اپنی بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اپنے ماں باپ کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کے حقوق کو ادا کیا تھا یا حقوق کو ادا نہیں کیا تھا۔ اس لیے میرے عزیزو یہ سوچنے کا مقام ہے۔ تو پہلا آدمی امام عادل ہے، اور دوسرا آدمی رجل شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہو، جس کی جوانی نے تربیت پائی ہو اللہ کی عبادت میں۔ جوانی میں عموماً تقاضے جو ہوتے ہیں، آپ سمجھ آئیں، بچے بیٹھے ہیں، تقاضے جو ہوتے ہیں وہ پورے جوش پر ہوتے ہیں، اور مواقع بھی ہر اعتبار سے میسر ہوتے ہیں۔ لیکن جوانی میں جو آدمی اللہ کے سامنے جھک جائے اور اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگا دے،
جوانی سے ہی نمازیں پڑھنا شروع کر دے، جب سے وہ جوان ہوتا ہے نمازیں پڑھنا شروع کر دے، روزے ہیں روزے رکھنا شروع کر دے، جو اس کے بارے میں احکامات ہیں اللہ کی عبادت میں لگ جائے، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے، تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ نوجوان جو جوانی سے ہی اللہ کی عبادت میں لگ چکا ہے، کل قیامت والے دن اس کو بھی اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا اور یہ ہولناکیوں سے پریشانیوں سے محفوظ ہوگا۔ تو اس سے یہ معلوم ہے کہ جو نوجوان ہیں ان کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں ہے، ان الدین یسر، قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ دین میں کوئی حرج نہیں، کوئی تنگی نہیں، اور حدیث میں بھی آتا ہے ان الدین یسر، کہ دین آسان ہی آسان ہے۔ یہ تو ہم نے اس کو مشکل بنا دیا۔ اب ہم نوجوان جو ہیں گناہ کرتے کرتے نہیں تھکتے، گانے سنتے سنتے نہیں تھکتے، وہ سارے ہم کام کرتے ہیں، تو یہ ہم کام کیوں نہیں کر سکتے کہ اللہ کا ذکر کریں، نمازیں پڑھیں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ اللہ کریں؟ یہ بھی ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، بس شیطان ہم پر حاوی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ یہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اور پھر بڑھاپا، نوجوان ہمارے ساتھی جو ہیں وہ انتظار کرتے کہ ابھی ہم تو نوجوان ہیں، کون سا کوئی ابھی مرنے والے ہیں، حالانکہ ابھی ہمارے سامنے وہ ایسے ایسے اموات ہوتی ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، ابھی نوجوانی کے وہ جو نوجوان ہوتے ہیں اور جوانی میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں، موت آ جاتی ہے۔ ایسے کئی سارے واقعات ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ تو موت یہ چیز نہیں دیکھتی کہ یہ نوجوان ہے یا بوڑھا ہے، اس لیے ہمیں تیاری رکھنی چاہیے، اللہ سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ باز آ ہر انت ہستی باز آ، گر کافر و گبر بت پرستی باز آ، این درگہ ما درگہ نا امیدی نیست، صد بار گر توبہ شکستی باز آ۔ یہ ایک اللہ والے فرماتے ہیں، گویا کہ اللہ کی طرف سے فرماتے ہیں کہ واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، جس حال میں بھی ہو واپس آ جاؤ، اللہ کے آگے جھک جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ کافر ہو یا عیسائیت اختیار کر رکھی ہے یا بت پرستی کرتے ہو، پھر بھی واپس آ جاؤ۔ این درگاہ ماں، ہماری جو بارگاہ ہے، ہمارا جو دربار ہے، یہ ایسا دربار ہے کہ اس میں نا امیدی ہے ہی نہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ بوڑھے آدمی وہ بھی یہ نہ سوچ لیں کہ ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے کسی زمانے کی کوئی قید نہیں ہے کہ ایک زمانے میں توبہ کر سکتے اور ایک زمانے میں توبہ نہیں کر سکتے، ایسی کوئی بات نہیں۔ صد بار گر توبہ شکستی بازا، اگر 100 بار توبہ کی پھر ٹوٹ گئی پھر توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، حدیث میں آتا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو آدمی گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میں نے گناہ کیے، لوگوں کے حقوق مارے، فلاں فلاں گناہ کیے، میرے سارے گناہ معاف فرما دیجئے، تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، حدیث میں آتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جب آدمی توبہ کرتا ہے ایسے ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ بڑھاپا یہ خود ایک اللہ کی نعمت ہے کہ جب آدمی بڑھاپے میں قدم رکھتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایسی مراعات اس کو مل جاتی ہیں کہ شاید ہر آدمی تمنا کرے کہ مجھے بھی بڑھاپا آ جائے۔ پہلے تہجد پڑھتا تھا، اب تہجد نہیں پڑھ سکتا، نیت کر لیتا ہے، نیت کر کے سو جاتا ہے، لیکن پھر بھی نہیں اٹھتا، اللہ تعالیٰ اس کو تہجد کا ثواب دے دیتے ہیں بوڑھے آدمی کو۔ اور ایسے نوافل پہلے پڑھتا تھا جوانی میں، اب بوڑھا ہو چکا نہیں اٹھ سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو بڑھاپا، یہ سفید بالوں کا آ جانا، یہ بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ اللہ کو حیات ان سفید بالوں سے، اس لیے ہمیں بھی اللہ کے آگے جھکنا چاہیے، اپنے آپ کو جو بھی ہماری کیفیت ہے، حالت ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، ہر حال میں، بلکہ بڑھاپے میں تو اور زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، کیونکہ کھیتی جب پک جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کو کاٹ دیا جاتا ہے۔
اس لیے اللہ کے آگے جھکنا چاہیے، اللہ سے توبہ اور استغفار کرے۔ تو دوسرا آدمی جس کو کل قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا وہ ہے جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی ہو۔ اور فرمایا تیسرا آدمی رجل قلبہ معلق فی المساجد، تیسرا وہ آدمی ہے جس کا دل ہر وقت مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہو، چپکا ہوا ہو۔ مطلب اس کا یہ نہیں کہ ہر وقت وہ مسجد میں پڑا رہے باقی سارے وہ حقوق ختم کر دے، یہ اس کا مطلب نہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے، اس جملے کا حدیث میں جو آتا ہے کہ جب جیسے ہی اذان سنے فوراً مسجد میں آ جائے اور اگلی نماز کی اس کو فکر ہو، یہ اس کا مطلب ہے کہ ہر وقت اس کو نماز کی فکر ہو، نماز کا خیال ہو کہ میری نماز کہیں چھوٹ نہ جائے۔ اس سے یہ مراد ہے رجل قلبہ معلق فی المساجد، کہ جس آدمی کا دل مسجد کے ساتھ چپکا ہوا ہو، لپٹا ہوا ہو، لٹکا ہوا ہو، معلق ہو۔ اس لیے ہمیں اس کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہو، اذان آئے، دنیا کے سارے کام ہم چھوڑ دیں اور اللہ کی عبادت کی طرف ہم متوجہ ہو جائیں۔ 10-15 منٹ ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد جماعت کے ساتھ نماز ہم نے پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں اور پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، کہ جس کے بارے میں روایات میں آتا ہے ان اللہ و ملائکتہ علی الصف الاول یصلون علی الصف الاول، کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے پہلی صف میں جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں، پہلی صف میں جو نمازی جو ہوتے ہیں ان پر اللہ اور اللہ کے فرشتے رحمت کرتے ہیں، اور ہم پیچھے دھوپ حاصل کرنے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں۔ اینڈ جب وہ نماز کا جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو اس وقت بھاگے بھاگے اندر آتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، کوئی وہ گناہ نہیں ہے، لیکن یہ فضائل ہمارے لیے ہیں، اس لیے صفوں کو وہ اچھی طرح سے ہم وہ پورا کیا کریں، ترتیب کے ساتھ دائیں بائیں جگہ مکمل کیا کریں۔ اب دیکھیں کتنی اس پر وہ فضیلت ہے۔ تو فرمایا تیسرا آدمی جس کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا وہ آدمی ہے جس کو ہر وقت نماز کی فکر ہو۔ اور فرمایا چوتھا آدمی رجلان تحابا، کہ جو وہ دو آدمی کہ جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں اللہ کے لیے، کوئی دنیاوی غرض نہ ہو، صرف اور صرف اس لیے ایک آدمی دوسرے آدمی سے محبت کرتا ہے کہ یہ اللہ والا ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، دنیا کی اور کوئی غرض نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، اسی محبت پر جمع ہوتے ہیں، اسی محبت پر وہ الگ ہوتے ہیں، جدا ہوتے ہیں۔ تو فرمایا یہ دو آدمی جو صرف اور صرف اللہ کی وجہ سے، یعنی اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ اللہ والا ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، تو فرمایا قیامت والے دن یہ دو آدمی جو ہوں گے ان کو بھی اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا اور قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ ہوں گے۔ آج دنیا میں ہماری محبتیں جو ہوتی ہیں وہ صرف اور صرف دنیا کی غرض کے لیے ہوتی ہے کہ چونکہ اس کو اللہ نے بڑے منصب پر نوازا ہے، کل ہمارے لیے کام آئے گا، جیسے وہ منصب عہدہ ختم ہوتا ہے محبت بھی ختم۔ یہ نیت نہ ہو، صرف اس لیے محبت ہو مسلمان سے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کا ولی ہے، تو یہ بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ یعنی اللہ کے لیے محبت کرنا یا اللہ کی وجہ سے اللہ کے لیے نفرت کرنا، یہ دو آدمی ایسے ہیں کہ ان کو قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا اور وہ ہولناکیوں سے محفوظ ہوگا۔ تو بہرحال یہ میں حدیث آپ کے سامنے ہے۔ صاحب کے جنت میں داخل ہوں گے، ہر وقت سے محفوظ رکھیں، جوانی میں ہیں، بڑھاپے میں ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اور خصوصاً جب ہمارے ماں باپ بوڑھے ہوں تو ان کا ادب و احترام کرو، ان کی خدمت کرو، ان سے دعائیں لو، یہ ہمارے لیے جنت بھی ہیں، ہمارے لیے جہنم بھی ہیں، یہ ان کی اللہ جنت دے گا، اور اگر دوسرا پہلو ہوگا تو پھر جہنم ہوگی۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔